بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترکی نے قانونی طریقے سے ترکی میں رہنے والے تارکین وطن کو ترکی چھوڑنے کے حکم نامے جاری کر دیے ہیں۔ یہ وہ تارکین وطن ہیں جو ترکی قانونی طریقے سے ویزاز لے کر آئے۔ انہوں نے ترکی میں اپنی پراپرٹیز اور کاروبار خریدے۔ ان کے پاس ترکی میں رہنے کے لیے لیگل ریزیڈنس تھیں۔ حکم نامے ملنے کے ساتھ ہی ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں اور کس کے پاس جائیں۔ ترکی چھوڑنے کے حکم ناموں کا آغاز انقرہ کے ایک علاقے سے کیا گیا۔ یہ ہے وہ نیوز پیپر جس نے خبر کوٹ کی۔ ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے شروع ہوا۔ ترکی کے بگڑتے ہوئے معاشی حالات ترکی میں رہنے والی دوسری قوموں کے لیے خطرہ بن گئے۔ جو لوگ ترکی میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ترکی میں کام کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ترکی کی اپوزیشن پارٹی ہر طرح سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو، خواہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ترکی قانونی طریقے سے ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے ہیں، ان سب کو ترکی سے نکالا جائے۔ بہت سے پاکستانی، ایرانی، عراقی اور دوسری قوموں کے لوگ ترکی میں سیر کی غرض سے آتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ترکی میں رہنے کے لیے 1 سال کی اجازت لیتے ہیں۔ ترکی ایک بڑا ملک ہے اور یورپ کے 10 بڑے ممالک میں سیاحت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ جو لوگ ترکی میں سیاحت کرنا چاہتے ہیں، ترکی ان لوگوں کو 1 سال کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ ترکی کے ہر حصے کی سیر کر سکیں۔ لیکن کچھ لوگ اس 1 سال کی اجازت کو ترکی میں کام کرنے کا موقع سمجھتے ہیں اور یہاں ملازمت شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوکل ترک لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ اپوزیشن جماعت اس کے خلاف ہے اور وہ اس 1 سال کی اجازت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسری قوموں کے لوگ یہاں نہ رہ سکیں اور نہ ہی ملازمت کر سکیں۔ یہ اجازت ترکی نے یورپین لوگوں کے لیے شروع کی تھی کیونکہ یورپین لوگ ترکی میں کام نہیں کرتے اور ان کے اپنے ممالک نوکریوں کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں اور وہاں تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں۔ لیکن جب ترکی نے یہ اجازت دوسرے ممالک کے لوگوں کو دینا شروع کر دی، تب سے ترکی میں بہت سے امیگرنٹس آنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ ترکی جائیں تو آپ کو پاکستانی، انڈین، عراقی، ایرانی، یہ سب لوگ وہاں رہتے ہوئے ملیں گے۔ ان ممالک کے لوگ اپنے ممالک کے معاشی حالات سے تنگ آ کر ترکی جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی کے لوگ ان ممالک کے لوگوں سے بہت تنگ ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ترکی چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ترکی میں اپنا کلچر، لباس اور رہن سہن اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہی ترکی میں بھی ہوا کہ ایک صومالین کمیونٹی نے انقرہ کے ایک علاقے جس کا نام کیزل سکوائر تھا، وہاں اپنے کاروبار شروع کیے۔ آپ کو صومالیین لوگ اس علاقے میں اپنے لباس پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ترکش نہیں صومالین ہے، جیسے آپ صومالیہ میں کسی جگہ پر رہ رہے ہوں۔ یہ سب کاروباری لوگ ترکی میں ویزا لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس علاقے میں اپنی پراپرٹیز خریدیں اور اپنے کاروبار شروع کر دیے۔ بجائے اس کے کہ یہ صومالین کمیونٹی ترکش لوگوں میں مکس ہوتے، انہوں نے اپنا ہی ایک علیحدہ علاقہ بنا لیا جو ترکش لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اگست 2021 میں ترکش نوجوانوں کے ایک گروپ کی تارکین وطن کے نوجوانوں کے ایک گروپ سے لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ایک ترکش نوجوان قتل ہو گیا، جس کے بعد ترکش اپوزیشن پارٹی کو ایک اور موقع مل گیا کہ تارکین وطن، خواہ وہ قانونی طریقے سے ترکی آئے ہوں یا غیر قانونی طریقے سے، سب کو ترکی سے نکالا جائے۔ اس ترکش نوجوان کے قتل کے بعد ترکش نوجوانوں کا ایک گروپ تارکین وطن کے علاقے میں گیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی، ان کے گھروں اور کاروباروں کو آگ لگا دی، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر میں تھا، وہ اس وقت زخمی ہوا جب ایک ترکش نوجوان نے کچھ پتھر اس کے گھر کے اندر پھینکے۔ آپ اس بچے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ترکش اپوزیشن نے تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ جن علاقوں میں ترکش اپوزیشن پارٹی الیکشن جیتی تھی، وہ وہاں رہنے اور کاروبار کرنے والے تارکین وطن کے ویزاز اور ریزیڈنس پرمٹ کینسل کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اس کی ابتدا انہوں نے کیزل سکوائر انقرہ کے ایک علاقے سے کی جہاں بہت سے صومالین کاروبار کرتے تھے اور بہت سے سالوں سے وہاں مقیم تھے۔ ان کے اجازت نامے کینسل ہونا شروع ہو گئے اور ان کو 1 ماہ میں ترکی چھوڑنے کا کہا گیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے فلیٹس اور کاروبار ترکش لوگوں کو بیچنا شروع کر دیے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ترکی کو تارکین وطن کی دکانوں، ریسٹورنٹوں، کیفے شاپس اور چھوٹے کاروباروں کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ان لوگوں کے اجازت نامے ختم کر کے ان کو واپس جانے کا کہا گیا۔ اگر آپ ایک فلیٹ لے کر ترکی میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں یا ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ
جو سیاحت کی غرض سے ملتا ہے اس کی بنیاد پر ترکی میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا کاروبار آپ کو ترکی میں ہمیشہ رہنے کی اجازت دلوا سکتا ہے، تو آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن ایک ڈپورٹیشن آرڈر، جو ملک چھوڑنے کا حکم نامہ ہے، دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ 30 دن میں ترکی چھوڑ دیں۔ اگر ترکی نے اس طرح تارکین وطن کو ترکی میں ہمیشہ رہنے کی اجازت دینا شروع کر دی اور یہ لوگ وہاں کے نیشنل بن گئے، تو ایک دن ترکی میں ترکش لوگ کم اور تارکین وطن زیادہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ملک اس کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی ترکی اس کی اجازت دے گا۔ اپوزیشن پارٹی استنبول سے میئر کا الیکشن جیت چکی ہے۔ اردوغان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر 2023 میں ترکش اپوزیشن الیکشن جیت گئی تو یقیناً قریب ممالک کے تارکین وطن کو ترکی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اپنی محنت کی کمائی کو ترکی میں لگائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے لگائے ہوئے سارے پیسے واپس نہ مل سکیں۔ اگر آپ کو ترکی چھوڑنا پڑ گیا اور آپ کا فلیٹ یا کاروبار کسی ترکش نے نہ خریدا تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ترکش لیرہ مسلسل گر رہا ہے۔ یہ دیکھیں پچھلے 30 دن میں ترکش لیرے کا حال۔ اگر آپ نے آج 50 لاکھ کا فلیٹ لیا ہے تو ہو سکتا ہے کل آپ کو اس کے 30 لاکھ ملے، اگر لیرہ اسی طرح گرتا رہا۔ یہ اس نیوز پیپر کی خبر ہے جس کے مطابق صومالیین لوگوں کو ترکی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ ترکش نیوز پیپر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صومالیہ نے ترکی میں اپنا ملک بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ترکش لوگ فارنرز کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یورپین یا USA پاسپورٹ ہیں اور آپ کے پاس کھلا سرمایہ ہے تو آپ ترکی میں رہ سکیں گے، یا اگر آپ نے ترکی میں فیکٹری لگائی ہے اور بہت سے ترکش کو کام دیا ہے تب بھی ممکن ہے کہ آپ ترکی میں رہ سکیں۔ لیکن ترکی میں سیاحت کے پرمٹ پر رہنا یا کوئی فلیٹ یا چھوٹا سا کاروبار لے کر ترکی میں سیٹل ہونے کی کوشش کرنا اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کل ترکی کے شہری بن جائیں گے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔